بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے، ہر پل ہر لمحہ اپنی سلامتی میں رکھے۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ پتے میں پتھری کا وظیفہ ہے، اور کچھ دن پہلے مجھے کمنٹس میں ایک میسیج آیا کہ پتے میں پتھری کے بارے میں بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ پتے میں پتھری بنتی کیسے ہے اور کیوں بنتی ہے۔ پتا ہمارے پیٹ میں جگر کے نیچے دائیں طرف ہوتا ہے، اور پتے میں ایک گاڑھا سیال وائل ہوتا ہے، اور یہ وائل جگر میں بنتا ہے جو چربی اور مخصوص وٹامنز کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی چیز کھاتے پیتے ہیں تو جسم اسے خارج کرنے کا سگنل دیتا ہے، تاہم اکثر افراد کو پتے میں پتھری کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیال ٹھوس شکل اختیار کرتا ہے جو گولف گیند کی جتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے اور ایک یا متعدد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پتھریاں سینکڑوں کولیسٹرول سے بنتی ہیں، مگر وہ افراد جو پہلے ہی جگر کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں اس کی اقسام الگ ہو سکتی ہیں۔ اگر پتے میں سوجن ہو جائے، ورم ہو جائے تو یہ بھی پتھری کی نشانی ہے۔ ان کی علامتوں میں دل کا متلانا، قہقہ آ جانا، پیٹ میں درد رہنا اور گہری سانس لیتے وقت جسم میں درد ہونا، کمر یا دائیں کندھے میں تکلیف کا احساس ہونا ہے۔ اور اگر اب پتے کی پتھری کے حوالے سے خواتین کے بارے میں بات کی جائے تو خواتین میں پتے کی پتھری کا امکان زیادہ ہوتا ہے، یہ طبی ماہرین کا ماننا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایسٹروجن پتے میں پتھری بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خواتین میں زیادہ پایا جانے والا یہ وائل جسم کو کولیسٹرول کی مقدار بڑھاتا ہے اور زچگی کے دوران وہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا گاڑھا سیال ہوتا ہے جو جسم جذب نہیں کر پاتا اور پتھری کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی کے خاندان میں بھی کسی کو پتھری کی بیماری میں ہوگا تو آپ کو بھی یہ پتے میں پتھری ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے جسم کا وزن زیادہ ہوگا تو جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بھی اس سے پتے میں پتھری کا امکان بھی بڑھا دیتی ہے، اور خاص طور پر توند نکلنے کی صورت میں پتے میں پتھری کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف جسمانی وزن میں تیزی سے کمی بھی پتے میں پتھری کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کا وزن جو ہے بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے تو اس کو بھی پتھری کا امکان ہے، کیونکہ کم کیلوری والی غذائیں پتے کے لیے سخت ثابت ہو سکتی ہیں، اور پتے میں پتھری ہونے کا امکان 40 سال کی عمر کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ معلومات تھیں، اس سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ پتے میں پتھری کیوں بنتی ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں، اور کوشش کریں کم کیلوری والی غذائیں بھی نہ کھائیں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی ترتیب کی طرف، اور وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا آج کا جو پہلا وظیفہ ہے وہ بارش کے پانی پر دم کر کے پینے والا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں تو پانی اکٹھا کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی ٹائم آپ نے سورۃ الناس کو 11 بار بارش کے پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ اول و آخر تعداد میں درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا۔ آپ اسے چاہے آدھا گلاس پانی پر دم کر کے پی لیں یا پورے گلاس پر پانی دم کر کے پی لیں، اور بارش کے پانی میں ویسے بھی شفا ہے۔ جب تک پتے سے پتھری نکل نہیں جاتی اس عمل کو جاری رکھیں۔ اور میرا آج کا دوسرا وظیفہ سورہ حشر کے بارے میں ہے۔ آپ نے سورہ حشر کی آخری 4 آیات کو روزانہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلانا ہے۔ یہ دم جو ہے وہ بارش کے پانی پر نہیں کرنا، اگر آپ اس پہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور سادہ پانی پر بھی کر سکتے ہیں۔
اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ قرآن پاک نماز میں پڑھے جانے والا درود پاک۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں اور اپنی خوراک میں ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کو پتے میں پتھری ہونے کے امکانات کم ہوں۔ بعد میں جو اتنی پریشانی اٹھانی ہے، ٹینشن لینی ہے، اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں کھانی ہیں، تو انسان اس سے پہلے بہتر ہے کہ احتیاط کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وظیفہ مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں۔ اب آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس بھی میرے کمنٹس باکس میں ضرور بھیجیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔